أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ہم نے ضرورت کے مطابق اختلافات مذہب، مذاہب، مسلک، مسالک، دین کے اندر افتراق، اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی تھی۔ مختصراً ایک جمعہ دو جمعے اس کے اوپر بات کیا کہ اختلاف یہ ایک مذموم عمل ہے۔ اختلاف باعث فتنہ ہے، اختلاف باعث عذاب ہے، اختلاف باعث شر ہے۔ اختلاف کبھی بھی خیر کو نہیں لا سکتا اور باعث خیر نہیں بن سکتا۔ اس کے اوپر قرآن کریم سے دلائل بیان کیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ پہلے قوموں کی ہلاکت، ان کی بربادی کا وجہ اختلاف، دین میں اختلاف کرنا، رسول کی بات نہیں ماننا، دین کے مسائل کے اندر اختلافات پیدا کرنا۔ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ ہمیں اللہ نے کامل اور مکمل دین دیا ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو قرآن کریم سے اور اس کے آیات سے انکار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی تعویلات بناتا ہے، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوگی اور اس کے اوپر یا تو مسلک، یا تو مذہب، یا تو امام، یا تو کوئی اور چیز غالب ہوگی۔ اگرچہ وہ دعویٰ کرے نا، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم ہوگا، مفتی ہوگا، علامہ ہوگا، بڑا انتظام چلانے والا ہوگا، بہت اس کے نام کے ساتھ بڑے سی القابات لگے ہوں گے، اگر وہ قولی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے یا قلبی اعتبار سے دل کے اندر بھی اگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اب دین کامل کس چیز میں ہے یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دعوت ہے۔ اس کو بیان کرتے رہیں گے جب تک اس جسم کے اندر سانس رہے گی، جب تک جسم کے ساتھ روح جڑا رہے گا، بیان کرتے رہیں گے، دعوت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ اس بندے کی تعریف کر رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ کہتا ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہو، یعنی اس بندے کے بات سے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے، احسن بات ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک مقبول، اللہ کے نزدیک احسن، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن اور سنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا منہج ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا مقصد ہے، ہماری دعوت ہے۔ اختلاف باعث شر، فتنہ، فساد۔ اگر اختلاف پیدا ہوگی اس کا حل کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت تفصیل سے ہم نے بیان کر دی تھی کہ اللہ اور اس کے طرف رجوع کرو، حل ختم، تمہارے اختلافات سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ انکار حدیث کی کافی وجوہات ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھو، قرآن اور حدیث، آپ قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، اس کی تشریح، اس کی وضاحت عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ تفسیر ہے، وہ تشریح ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبوت کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی اتباع کرو، تابعداری کرو۔ اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات ہے اس کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں ایمان کا کہ ہم تمام کتابوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو، توحید میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ وہی ایک رب ہے، وہی ایک الہ ہے، وہی ایک مالک ہے، وہی ایک معبود ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہی اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو اللہ کے توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اور ہر رسول نے یہی ایک ہی دعوت توحید کا، یہی پیغام امت تک پہنچایا ہے۔ ہاں، جو شریعت ہے ہر نبی کا یا رسول کا، یا وہ بدلتی رہی ہے، احکامات میں تبدیلیاں آتی رہی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں۔ کئی ایسے چیزیں ہیں کہ جو انبیاء، پہلے انبیاء کے شریعتوں میں حلال تھی، جائز تھی، ہمارے شریعت میں حلال جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتا۔ میرے بھائیو، انکار حدیث، اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ بھی حدیث۔ اب عقل پرستی، محض عقل، اللہ نے ہم سے عقل کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو،
لیکن عقل کو استعمال کرے تو کس طرح کرے، یہاں پر بات آتی ہے۔ اگر محض عقل کی آپ بات کرتے ہیں تو محض عقل کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل تو آپ دیکھو یہود کے پاس بھی ہے، نصارہ کے پاس بھی ہے، بزنس کو بھی سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، اور دنیا میں معیشت کے اوپر ان کا قبضہ ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ ابھی اس وقت اس دور میں وہ غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے، وہ ظالم ہے، کیونکہ ان کے پاس ظاہری قوت ہے تو وہ غالب ہے، تو اس وجہ سے ظالم بھی ہے، اور مسلمان مغلوب ہے، مظلوم ہے۔ عقل تو ان کے پاس بھی ہے، وہ جس طرح بایولوجی، کیمسٹری، سائنس، ٹیکنالوجی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ حیران ہو جاؤ گے، عقل تو ان کے پاس بھی ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو مطلب وہ کیسے اتنا آگے بڑھ جاتے، کیسے سمجھتے؟ عقل ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے انہی کو کہا ہے کہ یہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، لیکن وہ اندھے اور گونگے بہرے نہیں ہیں، یعنی وہ جو اندھے اور گونگے اور بہرے ہیں اور لا یعقلون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کی عقل کی جو نفی اللہ کرتے ہیں نا، وہ محض عقل کی، کیونکہ انہوں نے اپنے عقل کو دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، توحید کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے دیکھو ظاہری جو دنیا کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، یہ دن رات کے ہیر پھیر، دن کا آنا رات کا چلے جانا، رات کا آنا دن کا چلے جانا، یہ تبدیلیاں، یہ بادل، یہ بارش، یعنی دنیا کائنات کی ہر چیز میں تمہارے لیے اللہ کی توحید کی نشانی ہے، اللہ کی معرفت ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں عقل استعمال کرو۔ اس سے بھی اور جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس کے اوپر بھی، اگر محض عقل کی بات کی جائے تو عقل یہی مطالبہ کرتا ہے انسان سے کہ بھائی جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ یا حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی زبان میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عقل تو مطالبہ یہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک چیز کو دیکھا نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر یقین کیسے کر سکتے ہو، اس کو مان کیسے سکتے ہو؟ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عقل کی بنیاد کے اوپر، محض عقل کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں ہمارا ابھی اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ محض عقل بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو مطالبہ کیا، کیوں کیا؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ ہے، یہ زمین آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، حالانکہ انہوں نے، ظالموں نے، بڑے اللہ کے جو رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، بڑے معجزات دیکھے انہوں نے، فرعون کا مقابلہ کیسے کیا، اللہ رب العالمین نے معجزات دیے، اس معجزات کے تھرو سے مقابلہ کیا فرعون کا، بنی اسرائیل کو نجات دلائی، من اور سلوہ اتارا، بادلوں کو ان کے اوپر سایہ بنایا،
تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، براہ راست دیکھنا ہے ہمیں اللہ کو۔ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مان جائیں گے، آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ مطالبہ کیا نا انہوں نے، مجبور کس نے کیا؟ عقل نے کیا نا، کیونکہ محض عقل تو مطالبہ کرتا ہے، وہ تو آپ سے مطالبہ کرے گا۔ یہ جو منکرین حدیث ہے، حدیث سے انکار کرتے ہیں، سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو شبہات میں، شکوک اور شبہات میں، آپ کو فتنے میں، انکار کرنے پر مجبور کریں گے آپ کو۔ تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کرو۔ سب سے پہلے آپ سے آپ کی عقل کا مطالبہ کریں گے کہ یہ آپ ہمارے حوالے کر دو۔ اور جب آپ اپنے عقل کو کسی کے حوالے کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ کا عقل بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا۔ کئی مثال ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ عقل ہے مطلب کتنا۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے کتنے پھل میوجات دنیا میں پیدا کیے ہیں، کتنے پھل ہیں۔ میں تو ابھی ہمارے علم میں تو اتنا وہ تعداد تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں لاکھوں سے اوپر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی پھل، مثال آم آپ کو دیتا ہے، آم میں ایک آم میں کتنے اقسام ہیں اور اس کے الگ الگ ذائقے ہیں۔ ایک آم میں کتنے اقسام ہیں اور اس کے الگ الگ ذائقے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی بھی ایک پھل کو لے لو، اس میں اقسام ملیں گے، آپ کو الگ الگ ذائقے ملیں گے۔ لیکن مختصر آپ کسی بھی پھل کو اٹھا کے اس کو کھائیں گے، آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ کیسے تھا؟ آپ عقل نہیں، عقل یہ زبان نے تسلیم کر لیا، زبان آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے عقل کو، وہ ذائقہ کیونکہ زبان نے جو ہے نا حاصل کر لیا ہے۔ اور دماغ کو ادھر گھنٹی بھی دی ہے، دماغ کو ادھر سے سگنل بھی دیا ہے، لیکن اب وہ الفاظ زبان پہ آپ کی نہیں آ سکتے۔ وہ آپ کی عقل جو ہے یہاں رک گئی، یا کہو گے میٹھا ہے یا پیکا ہے یا جو نا بس 2 3 4 الفاظ ہی ہوں گے آپ کے پاس، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ جو خاص ذائقہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس کو آپ جو ہے نا الفاظ سے بیان نہیں کر پاؤ گے۔ یہ تو عقل ہے۔ ویسے بہت سارے مثالیں ہیں، لیکن مختصر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہے، وہ آپ کے اوپر سب سے پہلے اٹیک جو کریں گے، آپ کے اوپر حملہ کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں افلا تعقلون، عقل کیوں استعمال نہیں کرتے ہو؟ اب جب کہ وہ خود بھی جاہل ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کئی مجالس ہوئے، بیٹھک ہوئی ہے۔ میں ویسے خود یہ مناظرے و ناظروں کا بڑا جو نا خلاف ہوں، کیونکہ خیر بہت کم ہوتا ہے، اس میں شر زیادہ ہوتا ہے، تذلیل زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل کے مناظروں میں ہاں علماء، محدثین، مفسرین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے ادوار میں وہ بھی اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، لیکن ان کے دور میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دلائل کے اوپر بات ہوتی تھی۔ یہاں تو ذاتیات کے اوپر حملے کرنا، یہاں تک کہ قرآن کی بھی آیاتوں کا جو نا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مذاق اڑانا، گالیم گلوچ کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسا ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔
مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر کافی ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ جو نا پہلے اس طرح جو نا ہم نے وہاں لوگوں سے بات کی تھی، علماء سے گفتگو ہوئی تھی، یا مناظرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو نا واٹس ایپ کے اوپر آ جائیے، جو مطلب میں ان سوال کا جس سوال کا کوئی مطلب فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس کا جواب بھی نہیں دیتا۔ دعوت کرو، بس یہ قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دو، اس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ادع الى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة۔ بس اللہ نے یہ کہا ہے، مجبوری کے بنیاد پر ہوتے ہیں تو یہ منکری حدیث سب سے پہلے اٹیک ان کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کی عقل کو پکڑیں گے، محض عقل کا مطالبہ کریں گے آپ سے۔ اللہ کہتا ہے فلا تعقلون، عقل۔ اب آگے ان کے پاس علم تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہاں سے وہ جو نا حق اور باطل کو خود سمجھتے نہیں ہیں نا، پھر تلبیس کرتے ہیں، خود بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر جب آپ اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں اللہ نے تو کہا ہے کہ عقل استعمال کرو، تو پھر اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے حدیث کو، قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث، اس کو اپنے عقل سے تولنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے محض عقل میزان بنا لیتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی، اسے انکار کرنا پڑ جاتا ہے، شکوک اور شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ جب شکوک اور شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے تو شکوک اور شبہات اسے پھر مجبور کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک چیز سے، ایک مسئلے سے، دین کے مخصوص ارکان سے آہستہ آہستہ اسے انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ انکار کرتا جاتا ہے، یہاں تک میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جب بھی شبہات، شکوک میں، انکار میں پڑ گئے، ان چیزوں میں پڑ گئے، فتنے میں پڑ گئے، تو اس کے بعد الحاد تک پہنچ چکے ہیں۔ باتیں ان کی سارے جو نا ملحدوں والی ہو جاتی ہے، ملحدوں والی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل براہ راست اقرار ہی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کا بھی انکار کر لیتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہراً اقرار تو نہیں کرتے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا نظریہ سارا ملحدوں والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم سے کون سے عقل کا مطالبہ کیا ہے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، محض عقل کچھ بھی نہیں ہے، محض عقل ہے گمراہی۔ محض عقل کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ میں چند مثالیں مختصر دے رہا ہوں۔ محض عقل آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کے مقامات پر ذکر کیا ہے کہ ابلیس سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا۔
اللہ رب العالمین نے وجہ پوچھی کہ ابلیس میں نے سجدے کا حکم دیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں کسی ایک علاقے میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لے رہا ہوں. وہاں میں نے جمعے کا خطبہ دیا. جمعہ خطبہ کے بعد کچھ سوالات. کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے جن کے ذہن میں یہ وائرس آیا ہوا تھا کہ انکار حدیث کا. تو ان کے سوالات میں جو بدبو آ رہی تھی کہ وہ کچھ سوالات کر رہے تھے، میں تو سمجھ گیا. اس نے ایک بندے نے سوال یہ کیا، میں جانتا تھا اس کو. اب اس بندے کی حالت یہ ہے کہ مجھے بتایا ہے ساتھیوں نے کہ اس کی حالت یہ ہے، بہت نمازی پرہیزگار دیندار آدمی تھا، لیکن ابھی اور بہت ہی نیک انسان تھا. کیونکہ 2000 تقریباً 14 15 16 سے وہ جو نا اس وقت کچھ سوالات کیا کرتے تھے دن کے بارے میں، بڑے جو نا مجھ سے کبھی کبھار سوالات اس کے آتے تھے. میرا تو بڑے محبت سے، اور آیا بھی بڑا دور سے تھا جمعے کے لیے. اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جمعے کے لیے آ رہے، تو آ گئے تھے. سوال کیا مجھ سے، مجھے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا، اور یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور والدین کا جو سجدے کا ذکر ہے قرآن کریم میں، یہ سجدے کیسے سجدے کیا؟ سجدہ تو حرام ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے سجدہ تو وہ کر نہیں سکتے ہو. تو اس کے بارے میں کافی جو نا مطلب میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ذکر ہے کہ ماں باپ نے اور بھائیوں نے سجدہ کر دیا. آپ سے اللہ اس کا سوال کرے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین آپ سے یہ سوال کرے گا کہ یہ جو میں نے حکم دیا تھا سجدے کا، اور اس کی وضاحت اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ نے تو وہ وضاحت نہیں کی نا کہ وہ سجدے کس طرح کیے. جو جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں یہ اس طرح سجدہ کیا تھا یا سر جھکایا تھا؟ اگر لغوی اعتبار سے معنی میں لیا جائے تو سجدے کا کئی معنی ہے، اور اسی طرح مطلب اگر اصطلاحی معنی میں لیا جائے تو پھر وہ جو ہم جس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سجدہ کیا ہے اور کس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، نماز میں کس طرح سجدہ کرتے ہیں. یہ تعظیماً، دیکھو ہمارے دین میں شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا بھی جائز نہیں ہے. کسی انسان کے سامنے، کسی مردے کے سامنے، کسی قبر والوں کے سامنے سجدہ کرنا یا جھکنا، سجدے کے اعتبار سے جھکنا تعظیماً بھی جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، شریعت میں. ہاں پہلے دین، مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے دین میں، ان کے شریعت میں. پھر اس نے کئی سوالات کیے، مجھے سمجھ آیا کہ بھائی یہ جو نا ابھی وہ ان چیزوں کے اندر پڑ گیا ہے کہ یہ جو نا ابھی شکوک شبہات، اور آخری یہاں تک ابھی وہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ نہ نماز نہ کسی، یعنی مطلب الحاد کے مرتبے تک پہنچ چکا ہے. قولاً تو کہتا نہیں ہے، زبان سے اقرار تو نہیں کرتا کہ میں بس ملحد ہو چکا ہوں، لیکن اس کا سارا کردار، اس کی سارا جو ساری باتیں ہیں جو بتائی ہے ساتھیوں نے، مطلب وہ ملحدوں والی ہو چکی ہے، الحاد تک پہنچ چکا ہے. آدم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو. توحید اب یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو تو یہ توحید ہے. اللہ نے کہا اگر سجدہ کرو تو یہ توحید ہے.
توحید کا مختصر معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. اللہ کا حکم ماننا یہ مختصر جو ہے نا یہ توحید ہے، یہ سمجھ لینا معنی ہے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اپنے عقل کو، محض عقل کو استعمال کیا. ابلیس نے محض عقل کو استعمال کیا. اگر دیکھا جائے ابلیس کی جو انکار ہے اور پھر انکار کی جو وجہ ہے وہ خود بیان کرتا ہے. اللہ نے بیان کی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعین. اللہ کہتا ہے کہ ملائک نے سب نے، کلہم اجمعین، سب نے، کوئی ایک بھی نہیں بچے، سب نے سجدہ کر دیا. ابلیس نے انکار کیا. الا ابلیس ابا، انکار کر دیا. اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیے، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کر. سب ملائک نے سجدہ کر دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا جواب سنو. اس نے اپنے عقل سے جواب دے دیا. اللہ کو جواب دے رہے، اللہ کے سامنے دلیل پیش کر رہے اپنے عقل سے. اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. میں کیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. وہ اپنے عقل سے ابھی یہ ساری چیزوں کا موازنہ کر رہا ہے کہ دیکھو مٹی میں کیا ہے، مٹی کیا ہے، اور آگ کتنی بلند چیز ہے، آگ میں کتنے فائدے ہیں. اب اگر حقیقت میں ہم آئیں گے، عقلی اعتبار سے دیکھیں گے بھی، تو مٹی اور زمین میں اور آگ میں فوائد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن اس وقت اس نے اپنے عقل کو، محض عقل کو استعمال کیا. اس نے اس وجہ سے وہ انکار بھی کر بیٹھا، کافر بھی ہو گیا اور مردود بھی بنا اور شیطان بھی ہو گیا. محض عقل کا استعمال کیا، محض عقل. انشاءاللہ الرحمن یہ میں بیان کروں گا کہ اللہ نے ہمیں کون سے عقل کا مطالبہ کیا ہے. اپنے عقل کو اس ترازو پر برابر کریں. جب اپنے عقل کو اس ترازو کے اوپر برابر کرو گے نا، تمہارے پاس ایک ترازو ہوگا عقل کے استعمال کے لیے. انشاءاللہ الرحمن کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. کبھی نوبت نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث سے انکار کر لو. کبھی نوبت نہیں آئے گی کہ قرآن کی کسی آیت سے انکار کر دیا. کبھی یہ نوبت آئے گی نہیں کہ آپ شکوک و شبہات میں پڑ گئے. کہیں یہ نوبت آئے گی نہیں کہ آپ بے چینی کے اندر، بے قراری کے اندر، بے اطمینانی کے اندر پڑ گئے. کہیں بھی یہ نوبت آئے گی نہیں کہ فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، یہ مذہب والا کیا کہتا ہے، وہ مذہب والا کیا کہتا ہے، یہ مسلک والا کیا کہتا ہے، وہ مسلک والا کیا کہتا ہے، فلاں عالم کیا کہتا ہے، فلاں مفتی کیا کہتا ہے. آپ کے پاس جب ترازو ہوگا نا، ترازو، اور اپنے عقل کو اس ترازو کے برابر کر دو گے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین فتنوں سے بچائے گا. محض عقل، آج میں نے سارے جمعہ اس موضوع کے اوپر بات کی کہ محض عقل جو ہے، محض عقل کچھ بھی نہیں ہے. محض عقل آپ کو گمراہی، ضلالت، بربادی، فتنے کی طرف دھکیلے گا. آخر میں آپ کو الحاد کی طرف، اور آخر میں سب چیزوں سے انکار، نتیجتاً یہی نکلے گا اور کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو محض عقل کا اللہ رب العالمین نے بھی تردید کیا ہے. اس کے شاید موقع ملا، یہ موضوع بڑی تفصیلی ہے، اس وجہ سے جو نا میں اختصار کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں عربی عبارات لانے کی بھی کوشش اس لیے نہیں کرتا ہوں
کہ آپ کو آرام سے سکون سے سمجھ میں آ جائے بات۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے آزمائشوں سے محفوظ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔